احسان محمود کو یہاں پہ اس لیے یاد کر رہا ہوں میں یہ جنرل کو کہ وہ واحد شخصیت تھی یا پہلی شخصیت تھی جنہوں نے ایف سی این اے کے دروازے معذور افراد کے لیے کھولے تھے. کسی ایک اسپیشل کو ہم ایڈ دینے کے بجائے اس کو ایجوکیٹ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر پرفارمنس دے سکتا ہے. زندگی کے کسی بھی شعبے کی طرف اگر آپ نظر ڈالیں گے تو معذور افراد کو سب سے پیچھے رکھا گیا ہے. 70 سے 80 ہزار کے قریب گلگت بلتستان میں معذور افراد جو مختلف معذوری کے حامل ہیں. معذور افراد کے بے انتہا مسائل ہیں. حفیظ صاحب کو میں نے ایک یہ کہا کہ سر جب تک ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہوگا ہم کسی ڈپارٹمنٹ کو نہیں پکڑ سکتے ہیں. ایف سی این اے نے 1300 کے قریب اسپیشل افراد کو چلاس گلگت اور اسکردو میں جمع کر کے اکوموڈیشن دے کے گاڑیاں دے کے 1300 معذور افراد کو ہنرمند بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گلگت میڈیا نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں تنویر احمد. ناظرین، خصوصی افراد معاشرے کا اہم حصہ ہیں. حکومت اور معاشرہ اگر ان پر توجہ دے تو یہ ملک و قوم کے لیے کارآمد شہری بن سکتے ہیں اور ملک و قوم کے کام آ سکتے ہیں. دنیا بھر کی طرح آج گلگت بلتستان میں بھی سفید چڑی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن بینائی سے محروم افراد سے اظہار یکجہتی اور ان کے حقوق کے حوالے سے شعور و آگاہی معاشرے میں اجاگر کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے. اس حوالے سے آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جو کسی تعارف کے بھی محتاج نہیں ہیں. جناب امجد ندیم صاحب، آپ سابق وزیر اعلیٰ کے دور میں فوکل پرسن برائے خصوصی افراد گلگت بلتستان رہے اور امجد ندیم فاؤنڈیشن گلگت بلتستان کے سربراہ بھی ہیں. ہم انہیں اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں. کیا مسائل ہیں گلگت بلتستان میں جو خصوصی افراد ہیں ان کو درپیش اس وقت، اور اس کے حل کے لیے آپ ایز اے سوشل ورکر آپ کا کیا رول رہے اور آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے اس کا کیا رول ہے؟ تنویر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، جی ایم این کا شکریہ اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ جو معذور افراد ہیں ان کے مسائل کو عوام کے سامنے لانے میں، خاص لوگوں تک پہنچانے میں آپ لوگوں کا ایک بڑا رول ہے. اور میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کرتا ہوں. آپ کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں. جی ایم این کا ایک بڑا رول رہا ہے اس حوالے سے. اگر آپ معذور افراد کے مسائل کے حوالے سے بات کریں تو ویسے تو پوری دنیا کے جو معذور افراد ہیں ان کے مسائل ایک جیسے ہیں، لیکن جہاں وسائل زیادہ ہیں وہاں پھر فیسلٹیز بھی زیادہ ہیں. بدقسمتی سے پاکستان اور بالخصوص گلگت بلتستان اس حوالے سے بہت پیچھے ہے. معذور افراد کے بے انتہا مسائل ہیں. اگر زندگی کے کسی بھی شعبے کی طرف اگر آپ نظر ڈالیں گے تو معذور افراد کو سب سے پیچھے رکھا گیا ہے. ان کا شروع ہوتا ہے گھر سے. اگر گھر میں ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے اور ایک اسپیشل بھی اگر پیدا ہوتا ہے تو گھر والے سب سے پہلے بیٹے کو توجہ دیتے ہیں، پھر بیٹی کو توجہ دیتے ہیں، اس کے بعد جا کے معذور کا سوچتے ہیں. اور پھر زیادہ تر معذور جو افراد ہوتے ہیں وہ محبت میں بھی مارے جاتے ہیں. محبت اس سینس میں کہ والدہ جو ہوتی ہے بڑی اٹیچ ہوتی ہے اپنے اس اسپیشل سے. وہ یہ سمجھتی ہے یہ گھر سے باہر نکل کے کیا کرے گا. پھر معاشرے کے اندر ایکسیپٹنس کا لیول بھی کم ہے. یعنی معاشرہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا کر سکے گا، یہ پڑھ کے کیا فائدہ اس کا، اگر گاڑی چلائے گا تو یہ کیسے چلائے گا. تو اس طرح کے بے انتہا مسائل ہیں. مگر بیسک جو مسائل ایجوکیشن کا کوئی سلسلہ گلگت بلتستان میں اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم ہائر ایجوکیشن تک جائیں. پرائمری لیول کی اسکول تو یہاں گلگت شہر کے اندر ہے، مگر تمام ڈسٹرکٹ میں ادرس میں وہاں اس طرح کی کوئی فیسلٹی ایجوکیشن کی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایک اسپیشل کو ہم ایڈ دینے کے بجائے اس کو ایجوکیٹ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر پرفارمنس دے سکتا ہے اور نہ وہ معاشرے پر بوجھ بن سکتا ہے بلکہ معاشرے کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے. کیونکہ ایجوکیشن جس بندے کے پاس ہوگی اس کو اپنے حقوق کا بھی پتہ چلے گا اور اس کو پتہ بھی چلے گا کہ میرے کیا حقوق ہیں، اسلام نے مجھے کس طرح کے رائٹس دیے ہیں، یو این نے مجھے کس طرح کے رائٹس دیے ہیں، گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے اس نے کس طرح کے رائٹس کو دیے ہیں اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کے مطابق کس طرح کے ہمارے حقوق ہیں. تو ایجوکیشن ہوا، جابس کے حوالے سے، ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے، زندگی کی کسی بھی شعبے میں آپ جائیں، سپورٹس کے حوالے سے معذور افراد کو سب سے پیچھے رکھا جاتا ہے. ہمیں خاص طور پر میں گلگت بلتستان کے تناظر میں بات کروں گا کہ کیا گلگت بلتستان میں معذور افراد یا خصوصی افراد کا کوئی ڈیٹا بھی ہے کہ جس کے تحت ہم یہ کہہ سکیں اتنی تعداد میں معذور یا خصوصی افراد بستے ہیں، اور کیا انہیں صحت، تعلیم اور دیگر جو ضروریات زندگی ہیں وہ اس حساب سے انہیں میسر بھی ہیں کہ نہیں؟ سر دیکھیں، اگر ڈیٹا کے حوالے سے بات کریں نا تو یہ بھی ہماری ایک بدقسمتی ہے. جب تک آپ کی رجسٹریشن کسی ادارے میں نہیں ہوگی تو آپ کا ڈیٹا کیسے، اگر فرض کریں میں ویل چیئر پہ ہوں اس وقت، میں نظر بھی آ رہا ہوں، لیکن اگر میرے سی این آئی سی کے اوپر میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ اس طرح کا نہیں ہے تو آگے والا بندہ یقین کیسے کرے گا کہ یہ ڈسیبل ہے یا نہیں ہے. اب اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ گلگت میں
ڈسٹرکٹ گلگت میں ان کے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنتے ہیں، اسکردو میں بنتے ہیں اور چلاس میں بنتے ہیں، باقی 7 ڈسٹرکٹ میں نہیں بنتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اس طرح کے ہیں جن کی گلگت تک پہنچ نہیں ہے، پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں نا، وہ ادھر سے آ کے اپنا سرٹیفکیٹ یہاں سے بنوا کے جانا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مگر پھر بھی 2018 کے بعد 17 کے بعد ہم نے ایک متحرک ہو کے کام کیا تھا۔ گلگت بلتستان کے جن اسپیشل افراد ہیں انہوں نے کام کیا سوشل میڈیا میں، اس میں آپ صحافی حضرات کا بھی ایک بڑا رول رہا ہے۔ اب تک گلگت بلتستان میں جو سرکاری رجسٹریشن ہوئی ہے کوئی 16,000 افراد رجسٹرڈ ہیں، یعنی ڈاکٹروں نے جن کو سرٹیفائڈ کر کے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ لوگ معذور ہیں۔ مگر اگر آپ UN کے مطابق، WHO کے مطابق اور دوسرے جو ہمارے عالمی کے پیمانوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو اگر سب سے کم فیصد 5% ہے، کسی بھی آبادی کا 5% ڈسیبل افراد پہ مشتمل ہوتا ہے، اگر اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو 70 سے 80 ہزار کے قریب گلگت بلتستان میں معذور افراد جو مختلف معذوری کے حامل ہیں، چاہے وہ فزیکلی ہو، چاہے وہ بلائنڈ ہو، چاہے وہ ذہنی معذور ہو، اس طرح کے تمام معذور افراد ہیں۔ مگر بدقسمتی سے ان کی پہنچ ان اداروں تک نہیں ہے جہاں ان کی رجسٹریشن ہو سکے۔ میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سابق حکومت کے دور میں آپ وزیر اعلیٰ کے فوکل پرسن برائے خصوصی افراد بھی رہے، اور اس دوران کیا کچھ آپ نے کام کیا، ذرا وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سابق حکومت نے تو اس پر ایک ایکٹ بھی خصوصی افراد کے حوالے سے پاس کیا تھا، تو اس کے تحت بھی کیا کچھ کام ہوا؟ سر دیکھیں، سابق گورنمنٹ میں بہت زیادہ کام ہوا تھا۔ اگر میں گنوانا چاہوں تو سب سے پہلے دیکھیں گلگت بلتستان کے دوسرا صوبہ تھا جہاں پہ معذور افراد کے لیے قانون سازی ہوئی ہے۔ پاکستان میں اب تک پنجاب میں کوئی قانون سازی نہیں ہے، KPK میں کوئی پنجاب نہیں ہے، سندھ میں ہمارے بات کیا ہے۔ اور ایک دوسری میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ICT کا جو اسلام آباد کا جو ایکٹ ہے، ڈسیبلٹی ایکٹ، وہ بھی ریسنٹلی پاس ہوا ہے، وہ ہمارے ایک کا کاپی تھا۔ یہ ہمارے لیے اعزاز تھی۔ میں اس میں اگر ذکر نہ کروں تو یہ شاید ایک تو ہمارے معذور افراد ان کا بڑا رول ہے، لیکن اورنگزیب ایڈوکیٹ صاحب کا بھی ایک اپنا تھا، شبیر حیدر صاحب کا بھی ایک اپنا رول تھا جو ڈسیبل نہیں تھے مگر انہوں نے کام کیا۔ حافظ الرحمان صاحب کا بھی ایک رول تھا۔ 2019 میں کیونکہ میں کراچی بیس تھا، یہاں آیا، گلگت بلتستان کے لوگوں کو دیکھا، معذور افراد ان کی حالت بڑی خراب تھی۔ سب سے پہلے میں نے پریس کلب سے اس کا آغاز کیا، آپ سب نے ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا۔ حفیظ صاحب کو میں نے ایک یہ کہا کہ سر جب تک ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہوگا ہم کسی ڈپارٹمنٹ کو نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ بالکل۔ پھر ہم نے ان کے لیے قانون سازی کی سر، 22 پیجر قانون سازی کی، جس میں ایکسیسیبلٹی سے لے کے ان کے ایجوکیشن، ہیلتھ، ان کے اویئرنیس کے اوپر، جابس کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں ہم نے اس ایکٹ کے اندر ڈالا، جس کے بعد گلگت بلتستان دوسرا صوبہ بن گیا اور اسی پہ امپلیمنٹ بھی حفیظ صاحب کے دور میں ہونا شروع ہوا۔ یعنی اب آپ دیکھیں مختلف بلڈنگز میں، چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں جائیں، DC AC جتنے سرکاری، وہاں ریم صاحب کو ملیں گے۔ کنسیپٹ آنا شروع کیا، جتنے نئے ڈپارٹمنٹ بن رہے ہیں اس کے اندر ریم بن رہا ہے، ایکسیس مل رہی ہے، ڈسیبل کو جابس مل رہے ہیں، تو یہ سارا اس ایک کا قانون تھا۔ پھر حفیظ صاحب نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، تو ہماری ٹیم بیٹھی، ہم نے یہ سوچا سر اب ان کے لیے مختلف جو ایسے ڈسیبل افراد جو ٹوٹلی گھر پہ بیڈ تھے ان کے لیے کچھ اسٹائفن کریں، جو پڑھتے ہیں ان کے لیے کوئی اسکالرشپ کرے۔ اس طرح سر ہم نے کوئی 700 کے قریب ڈسیبل پرسنس کو، کسی کو 100 کے قریب کو ہم نے بزنس کے لیے پیسے دیے، چھوٹے چھوٹے کاروبار کے لیے، اور 700 کے قریب 2500 روپے پر منتھ ہم نے ان کو دیا 2 سال تک۔ بدقسمتی سے گورنمنٹ چینج ہوئی تو وہ معاملات پھر پیچھے رہ گئے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر ہم نے کام کیا، حفیظ صاحب نے تو کیا۔ ایک یہاں ہمارے ایک اور بھی محسن ہیں، میجر جنرل احسان محمود صاحب، ان کا بھی ایک بڑا رول رہا پرسنل ڈسیبلٹیز کو اوپر لانے میں۔ FCNA نے 1300 کے قریب اسپیشل افراد کو چلاس، گلگت اور اسکردو میں جمع کر کے اکوموڈیشن دے کے، گاڑیاں دے کے 1300 معذور افراد کو ہنر بند بنایا، کیونکہ یہ ان کا کام نہیں تھا۔ مگر انہوں نے کہا، میں احسان محمود کو یہاں پہ اس لیے یاد کر رہا ہوں، میں یہ جنرل کو، کہ وہ واحد شخصیت تھی یا پہلی شخصیت تھی جنہوں نے FCNA کے دروازے معذور افراد کے لیے کھولے تھے۔ اس سے کیا ہوا سر، جب حفیظ صاحب اور احسان محمود صاحب دونوں معذور افراد کی طرف متوجہ ہو تو آپ کی پوری جو انتظامیہ تھی، پورا جو حکومت وہ اس کو متحرک ہوا، اور پھر معذور افراد ایکسیپٹنس نہیں تھی معاشرے کے اندر، آپ کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر یہ سارے آپ کو ایکسیپٹ کرنے لگے۔ پھر ایجوکیشن کے اوپر بھی کام ہوا، ہیلتھ کے اوپر بھی کام ہوا، مگر پچھلے 2 سال سے یہ جو کمیونٹی تھی اس کے بارے میں ایک تو شاید ہماری بھی شاید یہ ہے کہ ہم نہیں جگا سکے حکمرانوں کو، گو کہ حکمران پرسنلی ہمارے ڈونرز بھی ہیں۔ اسی طرف آ رہا ہوں، آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ پچھلی حکومت کے تو آپ جو کام ہے وہ تو گن رہے ہیں، کیا موجودہ حکومت نے بھی آپ کے کمیونٹی کی بحالی کے لیے کوئی کام کیا، کوئی اقدامات ایسے ہوئے ہیں؟
देखिए सर, एक तो मैं ये कहूँगा कि एक रिहेबिलिटेशन सेंटर 1 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट था जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 2020 का था। इस पे PC1 नहीं बन सका बदकिस्मती से। वो आखिरी प्रोजेक्ट था जो हफीज़ साहब का था पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। उस पे अब किसी हद तक ग्राउंड में काम हो रहा है, बल्कि हम अभी जगह ढूंढ रहे हैं गिलगित में, स्कर्दू में भी और चिलास में भी कि इनके लिए कुछ करें। मगर वो जो कम्युनिकेशन गैप है ना, वो स्टिल मौजूद है। देखिए, मैं अपनी आवाज़ आपके थ्रू चीफ मिनिस्टर को पहुँचा सकता हूँ, किसी मिनिस्टर को पहुँचा सकता हूँ, लेकिन हफीज़ साहब ने उस गैप को ख़त्म किया था। वो हम डायरेक्ट उसको बात करते थे, उस पर इम्प्लीमेंट होता था। अब स्टाइफन का भी ये मसला कि पिछले 2 सालों से कोई इस तरह का नहीं। मैं यहाँ खिदमत का भी जिक्र करना चाहूँगा। उनकी मेहरबानी से कुछ व्हील चेयर सभी डिसेबल पर्सनस को यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन वो भी नायाब है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पहले ये चीज़ें करता था स्पेशल पर्सन के लिए, लेकिन पिछले 2 सालों से मंथली स्टाइपेंड के हवाले से तो साबिक हुकूमत ने गालिबन कोई 5-6 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे, तो वो अभी भी वो सिलसिला चल रहा है। सर अब देखें ना, मैं यही कहूँगा कि हफीज़ साहब के दौर के जो 2019-20 का जो प्रोजेक्ट था स्टिल वो पड़ा हुआ है, पेंडिंग में वो सिलसिला रुक गया है। उसी वक्त ही जो 1200 कुछ प्रोजेक्ट डिलीट हुए थे, आपको याद होगा, उसमें ये पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला भी प्रोजेक्ट था जिसको डिलीट किया गया था उस वक्त के जो नई गवर्नमेंट थी उन्होंने। तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई, फिर मुश्किलात बढ़ गई हैं। मैं आपको अगर सफ़ा वाली बात होगी तो सफ़ा ये कहूँगा कि मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं पहले की निस्बत। एक तो देखिए, आपके सरबराह का घर का सरबराह का ही हाथ आपके सर पे नहीं होगा तो आपको नीचे वाले आंखें दिखाना शुरू करते हैं। आज एग्जैक्टली डिसेबल पर्सन के साथ यही हो रहा है। यहाँ का जो हमारा चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े पढ़ी लिखी शख्सियत थे, बड़े अच्छे, उनसे पहले बड़ी अच्छी उनके साथ हमारी दोस्ती थी, अंडरस्टैंडिंग थी, जाते थे आते थे बैठे थे। मगर बदकिस्मती से कोई इस तरह में आने के बाद वो भूल गए, बस भूल गए। तमाम जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, तो इस तरह के काम अब नहीं हो रहे हैं सर जो पहले होते थे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद नदीम साहब आपका, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए। नाज़रीन, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को खुसूसी अफराद की तालीम, सेहत या दीगर जो मसाइल हैं उनके हल के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। खुसूसन वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब को खुसूसी अफराद की बहाली के लिए वो अपनी तवज्जो उन्हें मरकूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग माशरे का इंतहाई अहम हिस्सा हैं और इन पर अगर तवज्जो देंगे तो जहाँ वो दुनिया और आखिरत में एक फलाह पाएंगे, वहीं पर गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाले खुसूसी अफराद की ज़िंदगियों में भी आसानी पैदा होगी। किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।